حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قید تھے، تو ان کے فرزند و جانشین حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری مدظ الظہور رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس شاہ صاحب کے گھر میں آئی۔ ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب سیدی وابی میں رقم کیا ہے کہ پولیس کے ہمارا ایک رویہ ہے، ایک کلچر ہے خاص، سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص رویہ ہے۔ بدتمیزی کی انہوں نے، اور دروازے پر کھڑے ہو کر ماں بہن کی گالیاں دی، پھر گھر میں داخل ہوئے اور حضرت شاہ صاحب کی اہلیہ اور ہماری نانی اماں رحمۃ اللہ علیہ، میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ جی کے فرزند حضرت مولانا سید المحسن بخاری، مولانا المومن بخاری، حضرت پیر جی، یہ گھر میں موجود تھے۔ تو انہوں نے سارے گھر کی تلاشی لی اور بدتمیزی کی۔ شاہ صاحب جب رہا ہو کر واپس آئے تو شاہ جی کے جانشین حضرت ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بڑا غضب اور جوش تھا اس رویے کے خلاف۔ تو انہوں نے ان پولیس افسران کا نام لے کر یہ کہا مجلس میں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کے خلاف جلسہ عام میں گفتگو کروں گا، میں ان کے چیتھڑے اڑا دوں گا، میں ان کی بد کرداریوں کو تشت بام کروں گا۔ سنتے رہے شاہ صاحب۔ جب انہوں نے اپنی گفتگو مکمل کی تو وہ فرمایا کرتے تھے حافظ جی ان کو، کہ حافظ جی ہوا ہی کیا ہے، ہوا ہی کیا ہے؟ یہی نا کہ چند پولیس افسران تمہارے دروازے پر آئے اور انہوں نے تمہاری ماں بہن کے سامنے کھڑے ہو کر مغلظات بکی، بس، اور گھر میں داخل ہو کر تلاشی لی۔ تم نے سوچا کہ جس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر ہم لوگ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے اس دین کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی، اور ان کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کس طرح زخمی کیا گیا، ان کو کس طرح اونٹ سے گرایا گیا اور کس طرح ان کی توہین کی گئی۔ تم نے کبھی سوچا؟ ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، اگر تمہاری ماں کو بالوں کی چوٹی سے پکڑتے، تمہاری بہن کو بالوں سے پکڑتے، گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے جاتے، ان کو جوتے مارتے، تو میں سمجھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ میں کچھ حصہ میرا بھی پڑ گیا۔ یہ وہ عزم ہے، یہ وہ ارادہ ہے، یہ وہ حوصلہ ہے، یہ وہ ہمت ہے کہ چھوڑو، کن باتوں میں پڑ گئے ہو۔ تو یوں تربیت فرمائی۔ دوسرا واقعہ ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ایک مقدمے میں گرفتار ہو گئے، لاہور میں مقدمہ چل رہا تھا ہائی کورٹ میں، اور سر سکندر حیات جو وزیر اعلیٰ تھا اس وقت، پنجاب کا وزیر اعظم کہا جاتا تھا، اس نے جھوٹا مقدمہ بنوایا، اور اس مقدمے میں یا تو شاہ جی کو سزائے موت ہو سکتی تھی یا ان کو عمر قید ہو سکتی تھی۔ کبھی امکانات تھے کہ سزائے موت ہو۔ تو شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس دور میں جیل میں سونے کا کشتہ کھایا اور 500 ڈنڈ بیٹھ کے روز میں پیلتا تھا، اور وہ صحت کا وہ عالم تھا کہ دیدنی ہے وہ صحت۔ فرماتے میں نے سوچا کہ اگر پھانسی ہی لگنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر تو صحت مند آدمی کو جانا چاہیے، عیب نہ ہو پھر جسم کے اندر۔ تو سنایا، والدہ کو پیار سے بٹیا کہا کرتے تھے۔ فرمایا بٹیا، میں نے ایک دن سپرنٹینڈنٹ جیل سے کہا کہ میں پھانسی گھاٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا عجیب خواہش کا اظہار کرتے ہو۔ کہا بس دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا دکھاتے ہیں۔ لے گئے۔ اس کے بعد دوسری خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں تختہ دار پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں۔ شاہ جی آپ عجیب بات کرتے ہیں۔ تو کیا بس یہ سارا معاملہ عجیب ہے، آج کھڑے ہو جائیں۔ تو فرماتے بٹیا میں تختہ دار پہ کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھے، میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور تصور کیا، یہ مراقبہ موت ہے، میں نے تصور کیا کہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ہے اور میں حضور کی ختم نبوت کی خاطر اس سفر پہ روانہ ہوں۔ تو فرماتے بٹیا الحمدللہ دل و دماغ کو مطمئن پایا کہ اگر یہ منزل بھی آ گئی تو ایک ہی جسٹ میں اس منزل کو عبور کر جاؤں گا۔ فرمائے جو لوگ یہ عزم رکھتے ہوں، یہ ارادہ رکھتے ہوں اور اس حوصلے اور ہمت کے ساتھ اپنی جماعت کو اور اپنے مشن کو
وہ جذبات دیتے ہوں، وہ قوت اور طاقت دیتے ہوں، ان کو کوئی نہیں شکست دے سکتا۔